اور موضوع ہے سر ظلم اور ظالم. تو سب سے پہلے تو سر یہ ہم جاننا چاہیں گے کہ ظلم ہے کیا، کسے کہتے ہیں، ڈیفینیشن کیا ہے اس کی؟ ظلم بنیادی طور پہ اپنی حد سے تجاوز کرنا، کسی کا حق مارنا، اپنی لمٹ کو کراس کرنا ظلم ہے. یا کسی کے حق کو سلب کرنا ظلم ہے. اور جس پہ کیا جائے گا وہ مظلوم کہلائے گا، جو کرے گا وہ ظالم کہلائے گا. ٹھیک ہو گیا. تو سر آگے بڑھتے ہیں. یہ تو ڈیفینیشن ہو گئی. سر ہمارے دین میں ظلم کی، ظالم کی اور مظلوم کی کیا اہمیت ہے؟ اس حوالے سے ہمارا دین ہمیں کیا بتاتا ہے؟ دین متین نے ہمیشہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا حکم دیا، جی. مظلوم کی مدد کرنے کا حکم دیا، کسی پر ظلم نہ کرنے کا حکم دیا، ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دینا، یہ دین ہے. ظالم ہونے پر مظلوم ہونے کو ترجیح دینا، یعنی آپ کسی پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں آپ ظلم کر سکتے ہیں تو ظالم بننے کے بجائے آپ مظلوم بن جائیں، بہتر ہے وہ بہتر ہے. تو ظلم بنیادی طور پر معاشروں کو تباہ کر دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ظلم انتہائی ناپسند ہے. ظالم کی پکڑ بڑی شدید ہے. اور دیکھیے علی بھائی، یہ ظالم اور مظلوم جی یہ ازل سے ہے. مطلب یہ دو طبقے ہمیشہ چلتے آئے، ایک ظالم اور ایک مظلوم، ازل سے ہے، ہمیشہ سے. آپ دیکھیں گے کہ کبھی اس کی صورت جو ہے وہ نمرود کی صورت ہوگی ظالم کی، اور مظلوم جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی صورت میں ہوں گے. واہ واہ. کبھی آپ کو جو ہے ظالم فرعون کی صورت میں نظر آئے گا، اور مظلوم جو ہے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شکل واہ میں. واہ واہ واہ. یا اس کو دوسرا نام دیں تو حق اور باطل، تیسرا نام دیں تو نیکی اور بدی، خیر اور شر، کوئی بھی نام دے دیں. لیکن یہ ہمیشہ چلتا آیا ہے، مارکا جو ہے وہ چلتا آیا ہے، حق و باطل کا، ظالم اور مظلوم کا، یہ چلتا ہے. خود میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کی پوری حیات مبارکہ کو اگر دیکھا جائے جی تو حضور علیہ السلام نے ظالموں کے خلاف ہمیشہ جد و جہد کی، سبحان اللہ، اور ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیا. سبحان اللہ. کیا بات ہے میرے آقا کی. اعلان نبوت کے بعد جو ہے وہ تو بیان کیا جاتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے آغاز جوانی میں ہی جب آپ نوجوان ہوئے اور مکے میں، تو اس وقت بھی کسی پر ظلم ہوتا تو حضور مظلوم کا ساتھ دیتے. سبحان اللہ. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکے میں ایک شخص تھا، وہ وہاں کا سردار تھا. جی. تو ایک تاجر آیا اپنی بیٹی کے ساتھ، اس نے اس کی بیٹی کو اٹھا لیا. جیسے ہمارے یہاں ہوتا ہے گاؤں دیہاتوں میں وڈیرا جو ہے وہ مطلب وہ تو سب کو اپنی جو ہے تاجر مکہ میں مال بیچنے آیا اپنا. مکہ ایک شہر ظاہر ہے، لوگ دور دراز سے آتے، اپنا سامان لاتے، کبھی فیملی کے ساتھ سفر کرتے، کبھی اپنی بیوی بچوں کے ساتھ آتے. تو وہ اپنی بیٹی کے ساتھ آیا، پردیس میں تھا، وہ پردیس میں تھا. تو ایک سردار نے بیٹی کو اٹھا کے گھر میں رکھ لیا. آقا کریم علیہ السلام جانے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، مظلوموں کے والی، سبحان اللہ، غریبوں کے آقا. حضور کو جب خبر ہوئی تو آپ نے نوجوانوں کو جمع کیا، ایک نوجوانوں کی ٹیم بنائی، اور اس سردار کے گھر کا محاصرہ کر لیا جا کے، اور کہا کہ اس کی بیٹی واپس دو. یہ واقعہ اعلان نبوت سے قبل کا ہے. بیٹی واپس دلائی گئی تو محاصرہ ختم ہوا. سبحان اللہ. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب ابو جہل نے کسی شخص کے اونٹ پہ قبضہ کر لیا، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس نے شکایت کی تو حضور اس کے ساتھ گئے، اس کو اونٹ واپس کرو.
کیا بات ہے. معاہدہ حلف الفضول کو اگر آپ پڑھیں تو وہ ہے کیا؟ وہ ہے یہ کہ مکے پہ کسی پہ ظلم ہوگا تو ہم مظلوم کا ساتھ دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کسی پر ظلم ہونے نہیں دیں گے. کیا بات ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی مجھے معاہدہ حلف الفضول کے حوالے سے مجھے کوئی بات کہے تو اس کی بات پوری کی جائے گی. کیا لیڈرشپ ہے. ابھی اعلان نبوت حضور نے نہیں فرمایا، لیکن اس سے پہلے حضور کی سیرت کو دیکھیں تو اس میں بھی آپ ہمیشہ مظلوم کی مدد کرتے ہوئے آئے. کبھی بھی آپ نے ظالم کا ساتھ نہیں دیا. کیا بات. ہمیشہ ظالم کے ہاتھ کو روکا. واہ. حضور کی پوری زندگی جد و جہد دیکھیں کہ غلاموں کو آزادی دلا رہے ہیں، آزادی کی بات کر رہے ہیں. کیا بات. ہمیشہ کمزور طبقے کے ساتھ کھڑے ہوئے. مجھے ایسا لگ رہا ہے میں حضور کی سیرت پہلی مرتبہ سن رہا ہوں. یہ پہلو پوری حیات مبارکہ دیکھی. سبحان اللہ سبحان. آپ کا سوشل بائیکاٹ کیا گیا، آپ کو ہر طریقے سے ستایا گیا، الزامات بھی لگائے گئے، مطلب کردار کشی بھی کی گئی، سنگ باری بھی کی گئی. پھر بھی حضور علیہ السلام اپنے مشن میں، یہاں تک انہوں نے جب بہت زیادہ آ کر آپ کے چچا جان سے بات کی تو میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چچا جان ان سے کہہ دیں اگر یہ میرے دائیں ہاتھ پہ سورج اور بائیں پہ چاند کو لا کے رکھ دیں جب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا. سبحان اللہ. دین تو جرت و بہادری دیتا ہے، ہمت دیتا ہے. واہ. کلمہ انسان کو مضبوط کرتا ہے. کیا عمدہ بات. سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مشن کا آپ نے ذکر کیا تو لوگوں کو شرک سے بچانا، علی کلمۃ اللہ، اس کے علاوہ اس مشن کی اور اہم بات ظلم کا خاتمہ. شرک کرنا بھی تو ایک ظلم ہے نا، ظلم عظیم ہے، کیونکہ یہاں اللہ کا حق ہے. سر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مشن ہے آپ نے ذکر کیا، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کا لوگوں کو اس کی طرف لانا، کفر سے ان کو بچانا. اس کے علاوہ ظلم کا خاتمہ بھی اس مشن کا اہم حصہ تھا. آپ دیکھیے نا کہ ریاست مدینہ سے پہلے کی میں بات کر رہا ہوں، مکی زندگی کی. جی. کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیا میرے حضور نے، ہمیشہ مظلوم کی مدد کی. جی. ظالم کا ہاتھ روکا. اور جب ریاست مدینہ بن گئی تو اس کے بعد تو سوال ہی نہیں ہو کہ کسی پہ ظلم ہو. سبحان اللہ. ایک مسلمان عورت کی عزت کو جب پامال کیا گیا بازار میں، صرف چادر کھینچی گئی، برقع ہٹایا گیا یہودیوں نے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم پورا لشکر لے کر وہاں پہنچ گئے. اچھا. تو یہودیوں کے انخلاء کا جو سبب بنا کہ انہوں نے معاہدے کی خلاف ورزی کی، کہ ایک مسلمان عورت کی عزت پہ انہوں نے ہاتھ ڈالا. ایک یہودی نے 2 پتھروں سے ایک شخص کا سر کچل دیا گیا، اور جب اس شخص کو لایا گیا بارگاہ رسالت میں تو آپ نے کوئی رعایت نہیں دی، فرمایا اس کا سر بھی پتھروں سے ہی کچلا جائے. فوری انصاف. فوری انصاف. ایک مرتبہ کچھ لوگ مدینہ منورہ میں ٹھہرے اور جاتے ہوئے انہوں نے مسلمانوں کے جو بیت المال کے اونٹ تھے وہ اپنے ساتھ لے گئے. جب خبر ملی اور ان کو پکڑا گیا اور لایا گیا بارگاہ رسالت میں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا ان کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو، آنکھوں میں گرم سلاخیں ڈال دی جائیں تاکہ یہ عبرت کا نشان بنے. ظالم کے لیے کوئی معافی، ظالم کے لیے کوئی رعایت نہیں. آج کل ہمارے جو نوجوان بچے ہیں ان کو بہت غلط قسم کا پروپیگنڈا بھی کیا جاتا ہے، بتایا بھی جاتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام رحمۃ اللہ عالمین ہے، لیکن بعض فیصلے بڑے سخت نظر آتے ہیں تو ان کو ہائی لائٹ کر کے حضور علیہ السلام کے بارے میں کچھ غلط قسم کی بھی لوگ باتیں. تو اس کو ذرا وضاحت فرمائیں کہ یہ جو ظلم کے خلاف، یہ انصاف پر مبنی جو فیصلے ہیں یہ اتنے سخت کیوں ہیں؟ دیکھیے آقا کریم علیہ السلام رحمت عالم ہے، صلی اللہ عالمین ہے. جی. اور حضور علیہ السلام
کہ سب سے بڑی جو سنت ہے وہ معاف کرنا ہے. سبحان اللہ، بے شک. مگر ایک بات یاد رکھیے، انفرادی طور پہ اگر عمل ہے تو آپ معاف کر دیں، یعنی آپ کی ذات تک اگر معاملہ ہے آپ معاف کر دیں، آپ کو اختیار ہے. مثال کے طور پہ کسی نے آپ کو گالی دے دی، جی، آپ نے معاف کر دی، اللہ کے لیے معاف کر دی، آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی نہیں. لیکن اگر معاملہ ریاست کا ہو، عوام کے حقوق پہ کوئی ڈاکہ ڈال رہا ہو، سوسائٹی کا معاملہ سوسائٹی کا ہو، تو وہاں پر اسلام کوئی رعایت نہیں دیتا. وہاں ریاست کی ذمہ داری ہے کہ فوری ایکشن کیا جائے. اب جو اونٹ تھے وہ لوگوں کی امانتیں تھیں، کسی اور کا حق تھا جو انہوں نے لے کر بھاگے، وہ چوری کی، اور اگر ان کو نشان عبرت نہ بنایا جائے تو کل کو کوئی اور کرے گا. صحیح، بالکل صحیح. اسلام نے اس معاملے میں کہ جہاں معاشرتی معاملات ہیں وہاں پہ فرمایا کہ سخت ایکشن لو، کوئی رعایت نہیں، فوری انصاف. چوری کی تو اس کی سزا ہے، کوئی اور فیل کیا تو اس کے مطابق اس کی سزا ہے، کسی نے قتل کیا تو اس کے بدلے میں قتل ہی ہے. حالانکہ ہماری جو آج کل کی جو مغربی تہذیب ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ظلم پر مبنی سزائیں خود ایک ظلم ہے. دیکھیے، معاشرے میں جب آپ سزا نہیں دیں گے، جی، جزا و سزا کا قانون نہیں رکھیں گے، تو معاشرہ تو کبھی بھی آپ کا سکون والا معاشرہ نہیں بنے گا. پیس نہیں آ سکتا. پیس نہیں آ سکتا، امن نہیں آ سکتا. امن لانے کے لیے مجرم کو سزا دینا ضروری ہے. اسلام کے پاس جو نظام ہے وہ بہت ہی خوبصورت نظام ہے. سبحان اللہ. اسلام نے یہ نہیں کہا کہ آپ لوگوں کو جیل میں رکھیں. اچھا، ایک تو اس نے جرم کیا 3 وقت اس کو کھانا کھلائیں، اس کو آرام سے پالتے رہیں. نہیں، اگر وہ بے گناہ ہے تو اس کو رہا کریں. اچھا، اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے جیل کا؟ دیکھیں، کوئی اس طرح کا کوئی تصور نہیں ہے کہ آپ جیلیں بھر کے رکھیں جیسے ہمارے یہاں ہے. اچھا، آپ دیکھیں فوری انصاف ہے نا. اسلام تو اسلام انصاف کی بات کرتا ہے. تو یہ بات بتائی نہیں جاتی لوگوں کو. اس حد تک تو آپ کسی کو رکھ سکتے ہیں کہ جب تک اس کا فیصلہ نہیں ہو رہا. جی، مطلب اس حد تک کہ اس کو آپ نے رکھا کہ ابھی اس نے جرم کیا، پکڑا گیا، اس کو رکھا گیا 2-4 دن، گواہ ہیں، یا اس نے کوئی قتل کیا ہے اور جو لواحقین ہیں وہ دیت لینے پہ راضی ہوتے ہیں، کوئی کسی بات پہ کوئی معاملہ طے ہوتا ہے، اس وقت تک تو رعایت ہے اس کے پاس. لیکن اس سے زیادہ نہیں. پنشمنٹ کے طور پر قید نہیں ہے. نہیں، یہ ہے ہی نہیں نا. آپ دیکھیں کہ آپ کسی کو قید میں رکھیں، تو یہ تو بالکل انوکھی بات آپ فرما رہے ہیں. سر یا تو آپ اس کو سزا دیں. اگر اس نے جرم کیا ہے تو اسلام کہتا ہے اس کو سزا دو، بے گناہ ہے تو اس کو رہا کرو. آپ نے یہ جو جیلیں بھر لیں، یہ رکھے وہ پالے، ایک تو جرم کر کے آئے ان کو آرام سے بٹھا کے 3 وقت کھانا کھلا رہے ہیں، اندر سے ہی نیٹ ورک چل رہے ہیں، فیسلٹیٹ کر رہے ہیں. اور تو اس طرح کا اسلام فوری انصاف، سستا انصاف، فوری انصاف کی بات کرتا ہے. تاخیری حربوں کو استعمال نہیں کیا جاتا اسلام میں. جسٹس سسٹم جتنا فاسٹ اور جتنا سادہ اسلام کا ہے کہیں اور ہے ہی نہیں. ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں، کیا یہ مظلوم معاشرہ ہے یا ظالم معاشرہ ہے؟ کیا ہے یہ؟ دیکھیں، میں اس کو ایک دوسرے پیرائے میں بات عرض کروں گا. جی. ایک حدیث مبارکہ ہے کہ برائی کو اگر تم دیکھو، جی، جو ہاتھ سے روک سکتا ہے وہ ہاتھ سے روکے. جی، ظلم بھی تو برائی ہے نا، یعنی ظلم کو ہاتھ سے روک سکتے ہو روکو. جو ہاتھ سے نہیں روک سکتا، زبان سے کہہ سکتا ہے تو زبان سے اظہار کرے. اور جو یہ بھی نہیں کر سکتا وہ کم از کم دل میں برا جانے. یہ کمزور ترین ایمان کا حصہ ہے. کم سے کم دل میں برا جانے. ہمارے معاشرے میں برائی کو برائی ہی نہیں سمجھا جاتا. دل میں برا جاننا تو بہت دور کی بات ہے. یعنی اب تو برائی کو برائی بھی نہیں کہا جاتا، ظلم کو ظلم بھی نہیں کہا جاتا. یعنی میں سمجھوں کہ جو تیسرا درجہ ہم اس سے بھی فارغ ہو گئے. میں کچھ مثالیں دیتا ہوں، فیصلہ آپ کر لیجئے گا کہ ہم کون سے درجے پہ کھڑے ہیں. یعنی اب رشوت لینا لوگ اپنا حق سمجھتے ہیں، اور جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے یار یہاں ایسے ہی چلتا ہے، ہمارا سسٹم ہی ہے بھائی، ہمارے یہاں ایسے ہی چلتا ہے. یعنی
رشوت لینے والا اور دینے والا جی کتنی بڑی وعید ہے ان کے لیے. اور کوئی آ جائے وہ کہے بھائی یہ کیا ہو رہا ہے, کہہ رہا آپ کون سی دنیا سے آئے ہو, کیسی بات کر رہے ہو. یعنی ہم نے اس برائی کو برائی کہنا بھی بند کر دیا. اوہو. دل میں برا بھی نہیں جان رہے اس کو برا. ہم تو کہہ رہے ہیں سسٹم ہی ایسا ہے بھائی, یہ تو یہاں ایسے ہی کام ہوتا ہے, بغیر پیسے کے کام نہیں ہو سکتا. اور جو لینے والا ہے وہ کہتا ہے میرا حق ہے, میرا تو گزارا نہیں ہوتا, میں اتنے پیسے دے کر اس سیٹ پہ بیٹھا ہوں. ایک دفعہ ایسا ہوا علی بھائی, میں ایک جگہ سے جا رہا تھا تو وہاں ایک کانسٹیبل کھڑا ہوا تھا روڈ پہ, سارجنٹ جو ہوتا ہے, ٹریفک وارڈن جو ہوتا ہے. گرمی بہت تھی, وہ گر گیا. اچھا. گرا تو میری گاڑی کے پاس ہی تھا, تو میں بھی اترا اور لوگ بھی اترے کہ یار اس کو, میں نے پانی وانی کی بوتل نکالی, اس پہ پانی وانی ڈالا, تو گرمی بہت زیادہ تھی. جو سین دیکھنے کا تھا وہ یہ تھا کہ جیسے ہی وہ گرا نا تو اس کے یہاں سے بہت سارے پیسے یوں بنے ہوئے سارے یوں بکھر گئے. کیا بات ہے. یعنی وہ جو وصولی ہو رہی تھی وہ یہاں ڈل رہی تھی, ٹی شرٹ کے اندر, نیچے تو پینٹ ہے, اوپر سے وہ ڈل رہا ہے. اب جب وہ گرا تو وہ سب بکھر گیا مال, سارا خزانہ باہر آ گیا. اچھا, اس کو جب تھوڑا ہوش آیا, وہ تھوڑا اس کے اوسان بحال ہوئے, تو ظاہر ہے اس کو شرمندگی ہوئی کہ پیسے پڑے ہوئے چاروں طرف, لوگوں نے اس کو ذرا قریب کر دیا. تو وہ کہنے لگا کہ بھائی صاحب, اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اس نے کہا آپ لوگوں کو لگتا ہوگا کہ یہ پیسے ہم اپنے لیے جمع کرتے اتنی گرمی میں. کہنے لگا صاحب سب بھیجنا ہوتا ہے اوپر, شام کو حساب دینا ہوتا ہے, یہ اوپر تک جاتا ہے معاملہ, پورا سسٹم ہی. آپ اس کو کیا کہیں گے؟ یعنی گاڑی والا جا رہا ہے, اگر کمرشل گاڑی والا, تو وہ اس کے ہاتھ پہ رکھ کے جائے گا, ورنہ گزر نہیں سکتا وہ. اور اس کو کوئی معیوب سمجھتا ہی نہیں. اب دینے والا بھی دے رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر مجھے یہ جانے نہیں دے گا, ورنہ یہ میرے 100 چیزیں میری اس میں خامیاں نکالے گا. لینے والا دھڑلے سے لے رہا ہے کھڑے ہو کے. اس کو آپ کیا کہیں گے؟ ہم ایمان کے کون سے درجے پر ہیں؟ آپ خود فیصلہ کریں. میں تو صرف ایک مثال دے رہا ہوں جو میں دیکھ رہا ہوں. بڑی الارمنگ سچویشن. یعنی ایک محکمہ ایسا بنا ہوا ہے کہ جس کا کام ہے کہ وہ صحت و صفائی کا معاملہ, فوڈ میں سیفٹی کا معاملہ دیکھے. وہ کہتے ہیں آپ زہر بیچو یا شہد بیچو, ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں, ہمیں ہمارا حصہ دو. بدترین ظلم ہے. تو ظلم کا معاشرہ چل سکتا ہے؟ سیدنا علی کرم اللہ وجہہ الکریم نے جو بات ارشاد فرمائی کہ کفر کا معاشرہ تو چل سکتا ہے. اور آپ دیکھیے کہ جہاں کفر ہے لیکن جسٹس سسٹم ہے, انصاف ہے, وہ معاشرے چل رہے ہیں, ترقی بھی کر رہے ہیں. ایسے ہی ہم ایمانداری میں 163ویں نمبر پر آ گئے, ملاوٹ میں شاید پہلے نمبر پر ہوں, کرپشن میں پہلے نمبر پر ہوں. سر ہم تو بہت اچھے لوگ ہیں, ہماری گورنمنٹ خراب ہے. تو گورنمنٹ میں مطلب کوئی خلائی مخلوق ہیں, کہتے تو ہیں, لیکن یہی لوگ ہیں نا, اسی ملک کے باشندے ہیں سارے. من حیث القوم ہم اب برائی کو برائی بھی نہیں جانتے. اس اعتبار سے تو ہم تیسرے درجے پر بھی نہیں ہیں. اور ہم دوسری بات یہ علی بھائی کہ یہ ایک مثال ہے, اس طرح کی سینکڑوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اس سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حال تک ہم کیسے پہنچے. مرض کی تشخیص بھی تو ہونا سر علاج سے پہلے. بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. اب کہ ہمارے پاس ایسا شاندار دین موجود ہے, اتنی اچھی اچھی آپ نے مثالیں دی ہیں بہترین. دین کو کبھی لاگو ہونے دیا؟ میں تو کہتا ہوں چلیں آپ جو نظام موجود ہے آپ کا, جیسا بھی ہے, لولا لنگڑا جو ہے آپ کے پاس, جو بھی قوانین ہے, صرف اس پہ عمل درآمد تو کرنا شروع کر دیں. یہ معاشرہ آگے بڑھنا شروع ہو جائے, بہتری آنا شروع ہو جائے گی. انصاف کو جتنا فاسٹ کریں گے نا, چیزیں اتنی بہتر ہو جائیں گی. انصاف میں جتنی تاخیر کریں گے نظام اتنا بگڑتا چلا. اسی لیے اسلام نے سب سے زیادہ زور دیا جسٹس پہ اور فوری انصاف. جب ایک عورت نے چوری کی, اور وہ ظاہر ہے کہ ایک اثر رسوخ والی خاتون تھی, آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں مقدمہ آیا, حضور نے فیصلہ فرمایا کہ ہاتھ کٹے گا.
فیصلہ ہو گیا. ظاہر ہے کہ جیسے ہوتا ہے کہ کوئی سفارش، کوئی بات کی جائے، اب کسی کی ہمت تو نہیں ہو رہی تھی کہ آگے وہ بات کرے، لیکن حضرت اسامہ بن زید، حضرت زید بن حارثہ کے بیٹے، حضور کو بہت پسند، محبوب، چہیتے لوگوں نے ان کو بھیجا کہ آپ سفارش کریں. آپ مزاج کو سمجھتے ہیں، جب حضور کو دیکھیں کہ بات حضور سے سفارش کر دیں کہ غلطی ہو گئی، معاف کر دیں، آپ تو معاف فرمانے والے. آقا کریم علیہ السلام نے جب یہ سفارش سنی تو حضور علیہ السلام کے چہرے انور سرخ ہو گیا، غصے کے آثار. فرمایا اسامہ، پہلے کی قومیں کیوں ہلاک ہو؟ اللہ 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 اللہ. کہ ان کے بااثر لوگ جب جرم کرتے تھے تو ان کو چھوڑ دیا جاتا تھا، کوئی غریب جرم کرتا تھا اس کو سزا دی جاتی تھی. اور پھر اس سے آگے کی بات جو ارشاد فرمائی کہ اگر اس خاتون کی جگہ میری بیٹی بھی ہوتی تو میں یہی فیصلہ فرماتا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ارے بھائی، جب تک یہ نظام نہیں لائیں گے نا آپ، سدھار نہیں ہو سکتا. تو ہم تو بڑے عاشق رسول ہیں. تو جن کے عشق کا ہم دعویٰ کرتے ہیں، میں تو ان کی بات کر رہا ہوں، ان کا ارشاد گرامی سنا رہا ہوں. تو اتنا تضاد ہے سر، کیوں؟ ایک پہلو سکھایا جاتا ہے معاف کرنے کا. کسی نے دل دکھایا، معاف کر دیں، دل کو صاف کریں، معاف کریں، معاف کریں. آپ نے ہمارے یہاں بھی بات سنی ہوگی، اور یہی بات یہ انفرادی طور پر ہے. آپ کی ذات کے ساتھ مسئلہ ہے، آپ معاف کر سکتے ہیں. لیکن اگر آپ جسٹس ہیں، منصف ہیں، کوئی کیس آیا ہے، اس کو میں آپ کا اختیار نہیں ہے کہ آپ معاف کر دیں. منصب کی ذمہ داری ہے. مطلب ایک شخص نے کرپشن کی ہے، آپ کہیں معاف کر دو؟ بھائی وہ پورے ملک کا پیسہ ہے، کیسے معاف ہو سکتا؟ اس کو ہم کیسے معاف کر سکتے ہیں؟ اختیار ہی نہیں ہے. میرے کسی نے 500,000 روپے لے لیے، لاکھ روپے لے لیے، 50,000 روپے لے لیے، 10,000 روپے لے لیے، کیا عمدہ بات فرما. میں تو معاف کر سکتا ہوں، میری ذاتی ملکیت ہے. ایک شخص نے کرپشن کی ہے اور اس میں سب کا پیسہ شامل ہے، میں کون ہوتا ہوں اس کو معاف کرنے والا؟ مجھے کس نے اختیار دیا کہ میں معاف کر دوں؟ یہ جو NRO دیے جاتے ہیں، یہ جو معاملات کیے جاتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ایسا معاشرہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتا. اور میں سمجھتا ہوں، جو میں نے دیکھا ہے، کم از کم ایک بات کو ضرور سراہوں گا کہ اس دفعہ جو قوم نے ایک فیصلہ کیا ہے جی، وہ بڑا خوش آئند ہے. یعنی فرسٹ ٹائم پاکستان میں یہ ہوا کہ صف بندی ہو گئی. واہ. یعنی ایک طرف کرپٹ مافیا ہے اور ایک طرف عوام ہے. سر آپ تھوڑا سا پولیٹیکل ہو رہے ہیں. سر ہم بھی اسی ملک کے لوگ ہیں یار، میں کسی کی بات نہیں کر رہا. میں پوری دنیا جو بات کہہ رہی ہے میں وہی کہہ رہا ہوں، میں کوئی الگ سے بات کر رہا ہوں کیا؟ بجا کہے جسے عالم، واہ واہ، اسے بجا سمجھو. واہ. بجا کہے جسے عالم، اسے بجا سمجھو. اسے بجا سمجھو، زبان خلق کو نقارہ خدا سمجھو. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ہمارے ہاں تو منصف کے ساتھ ہی کرپشن کا لیول اتنا مضبوطی سے جڑا ہوا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. جی. جب ظلم حد سے بڑھتا ہے تو وہ مٹ جاتا ہے. میرا خیال ہے وہ آخری حدوں کو اب ہم نے چھو لیا ہے. اب اگر نظام ریاست فیل ہو گیا یا کرپٹ ہو گیا یا کام نہیں کر رہا تو نظام قدرت موجود ہے، وہ حرکت میں آ رہا ہے اور وہ نظر آ رہا ہے. جتنے صاحبان حال ہیں وہ اس وقت یہ بات کر رہے ہیں کہ اب آپ دیکھیے گا کہ چیزیں کیسے بہتری کی طرف جاتی ہیں. اسی شر میں سے خیر نکلے گی، ہمارا ملک آگے کی طرف جائے گا. اچھا. اللہ نے کوئی رات ایسی بنائی نہیں کہ جس کے بعد صبح نہ ہوتی ہو. سر آپ واحد نظر آ رہے ہیں جو اس وقت کسی امید کی بات کر رہے ہیں، ورنہ تو کیونکہ اللہ کا ارشاد گرامی ہے، ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے. ظالموں کو اس نے کبھی معاف نہیں کیا. یہ جو ظلم ہو رہا ہے، کسی کا حق مارا جا رہا ہے، میرٹ کا قتل ہو رہا ہے، مطلب لوٹ مار مچی ہوئی ہے. جب جمہور کی آواز کو ہی نہیں سنا جائے گا، خلق کی بات کو ہی نہیں سنا جائے گا، لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جائے گا،
تو پھر کیا ہوتا ہے؟ نظام قدرت حرکت میں آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذہن میں رہنا چاہیے کہ فرعون کو جب یہ پتہ چلا کہ میرا اقتدار خطرے میں ہے تو اس نے ہر بچے کو قتل کیا، لیکن جس بچے نے آنا تھا وہ آیا۔ واہ 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 واہ۔ اور 1 دن نہیں، 3 دن نہیں، 3 سال نہیں، 30 سال وہ وہاں رہے، واہ وہیں پرورش پائی واہ۔ اور مقابلہ کیا۔ تو نظام قدرت اپنی جگہ کام کرتا ہے، جس بندے نے آنا ہے وہ آیا، وہ آ کے کھڑا ہوگا، کام کرے گا، وہ نظر آئے گا آپ کو، آپ دیکھیں گے، کام لیا جائے گا۔ اس ملک نے آگے جانا ہے، اس میں شہداء کا خون ہے، اس ملک نے ترقی کرنی ہے۔ لوگ تو اس بات پر اب بلیو نہیں رکھ رہے۔ بلیو تو لوگ اس بات پہ بھی نہیں کر رہے تھے جو ہو گیا ہے۔ اب یہ اس ٹیوب میں اتنے چھید ہو گئے ہیں کہ اب یہ پنچر نہیں لگائے جا سکتے اس پہ، اب ٹیوب بدلنی پڑے گی۔ اب یہ بوسیدہ بدبودار نظام جو ہے وہ اب چل نہیں سکتا، اس کو بدلنا پڑے گا، اور یہ بدلا جائے گا۔ اب ٹائر نئے لگیں گے، پہیے نئے ہوں گے، اچھا، بالکل ہوں گے، یہ آپ دیکھیے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ سر، فرد بھی ظالم ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ کیسے ہوتا ہے؟ کیوں ہوتا ہے؟ کب ہوتا ہے؟ کہاں ہوتا ہے؟ انسان جب حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ نہیں کرتا، وہ اپنی جان پہ ظلم کرتا ہے، اور اس بات کو اللہ نے بیان بھی کیا کہ اپنی جانوں پر جو ظلم کرتے ہیں، پھر علاج بھی بتایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جب ظلم ہو جائے جان پر، انسان ہے، ظاہر ہے وہ فرشتہ نہیں ہے، غلطی ہو سکتی، ہو گئی۔ اگر کسی نے اپنی جان پہ ظلم کر ہی لیا ہے تو علاج کیا ہے کہ مجرم ہو تو جرم اشکوں سے دھوتے ہوئے آؤ، واہ واہ، آؤ درے تواب پہ تو روتے ہوئے آؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مذکور ہے قرآن میں توبہ کا طریقہ، واہ واہ واہ، محبوب کی دہلیز سے ہوتے ہوئے سبحان آؤ۔ اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھو تو میرے محبوب کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ اللہ اللہ، کرم ہو جائے گا، اللہ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو یہ ایک طریقہ ہے کہ دامن مصطفیٰ کریم علیہ السلام سے لپٹ جاؤ، غلطی ہو جائے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاؤ، یعنی آپ کی تعلیمات پر، آپ کے طریق پر آ جاؤ، وہاں اپنا کنیکشن جوڑ لو، حضور کے بتائے ہوئے راستے پر چلنا شروع کر دو۔ جانوں پہ ظلم ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ کو بخشنے والا مہربان پاؤ گے۔ تو اللہ نے طریقہ بھی بتا دیا کہ ظلم ہو سکتا ہے، انسان ہے، لیکن طریقہ بھی ہے نجات کا، اس طریقے سے آؤ، اس وے سے آؤ، آسانی ہو جائے گی، معاملات بہتر ہو جائیں گے، زندگی میں رونق آ جائے گی، بہار آ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ سر، ایک اور سوال چھوٹا سا، پھر ہم اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، بیٹی پر ظلم معاشرے میں بہت زیادہ ہے، کیا یہ ہونا چاہیے؟ دیکھیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بیٹی کو رحمت قرار دیا، اور اس معاشرے میں جب بیٹیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، آقا کریم علیہ السلام نے بیٹیوں کو رحمت قرار دی۔ آقا کریم علیہ السلام کی شہزادی تشریف لاتی تو حضور کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے، سبحان اللہ، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ بیٹی کی کتنی عزت ہے۔ بیٹیوں کو عزت اسلام نے دی، بہنوں کو عزت اسلام نے دی، ماؤں کو عزت اسلام نے دی، عورتوں کو عزت اسلام نے دی۔ عورت کسی بھی صورت میں ہو، اس کی تکریم اور عزت اسلام نے دی۔ میثاق مدینہ اور ان کی خلاف ایک عورت کی عزت کی خاطر پورا لشکر پہنچا ہوا، کیا عمدہ پہلو ہے، واہ۔ ایک عورت کی عزت کی خاطر، ایک مسلمان عورت کی عزت کی خاطر،
ایک مسلمان عورت کی عزت کی حرمت کی خاطر محمد بن قاسم یہاں آتا ہے. تو اسلام نے تو عورتوں کی عزت اور ان کے حقوق کو ہمیشہ بلند کیا، اکرام دیا. آج بھی جتنا رسپیکٹ ہمارے معاشرے میں ہے، دیکھی جائے اگر عورت آ جائے لوگ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، سیٹ دے دیتے ہیں. یہ باہر تو ایسا نہیں ہے. لیکن کچھ جہالت بھی موجود ہے کہ جہاں بیٹیوں کو حصہ جائیداد میں حصہ نہ دینا پڑے، انہیں قتل کر دیا جاتا ہے یا انہیں ان کے ساتھ بے رحم سلوک کیا جاتا ہے. وہ قابل مذمت ہے جتنا اس کی مذمت کی جائے. ورنہ آپ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جتنا ماں باپ بہن بھائیوں کا خیال رکھا جاتا ہے، ایک شخص اپنی پوری زندگی لگا دیتا ہے. یار بجا فرما رہے ہیں. مرد کماتا ہے اس لیے کہ اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹیاں رحمت ہیں، اور یہ بات رحمت للعالمین نے بتائی. اس لیے بچیوں کا خیال رکھنا چاہیے، ان کو عزت دینی چاہیے. اسلام عزت ہی دیتا ہے. ہر مظلوم کے لیے مینارہ نور ہے. واقعہ کربلا. واہ 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 واہ. اس سے فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی طاقت کتنی ہے، قوت کتنی ہے، کتنے لوگ ہیں آپ، افرادی قوت کتنی ہے. واہ. لیکن ظالم کے سامنے کھڑے ہونا اور اعلائے کلمت الحق کہنا، یہ حسینیت ہے. اور واقعہ کربلا کے بعد ظالم اور مظلوم کا جو نام ہے وہ تبدیل ہو گیا. واہ. اب رہتی دنیا تک یہ نام حسینی اور یزیدی کردار کے نام سے، بے شک. یعنی مظلوم ہمیشہ حسینی کردار ہوگا اور ظالم کو یزید ہی کہا جائے گا. اور ماضی کے یزید پر لعنت کرنا، برا بھلا کہنا آسان ہے. وقت کے یزید کے بارے میں بات کرنا نا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس کے لیے حسینی کردار چاہیے. بہت اہم بات فرما رہے ہیں آپ. دیکھیں امام علی مقام کی کوئی ذاتی لڑائی تو نہیں تھی نا یار. عہدہ منصب چاہیے ہوتا وہ بھی مل جاتا، مراعات بھی مل جاتی، وزارت بھی مل جاتی، بہت ساری چیزیں دینے کو تیار تھے. بس بیعت کر لو. بیعت کر لو. اگر امام علی مقام ایک ظالم کی، ایک جابر کی، ایک فاسق کی بیعت کر لیتے تو رہتی دنیا تک ایک حجت قائم ہو جاتی کہ جب نواسہ رسول نے بیعت کی تو اب ہر ظالم کی بیعت کرنا جائز ہے. کبھی کوئی مظلوم کھڑا ہوتا پھر نہ. تو امام علی مقام کی جو سیرت ہے، جو کردار ہے، وہ بتاتا ہے کہ جب معاملہ حق و باطل کا آ جائے تو حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. آج بھی میں کہتا ہوں کوفیوں کی طرح دروازے بند نہیں کرنے چاہیے، کھڑکیاں بند نہیں کرنی چاہیے. یہ نہ ہو کہ باہر ظلم ہو رہا ہو اور اندر بندہ مسلح بٹھا کے بیٹھا ہوا ہو. تو کیا ہم کوفیوں کی طرح ہیں؟ میں تو آپ کے سامنے وہ بات کر رہا ہوں. ایک بستی تھی، وہاں عذاب آیا، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا کہ عذاب دو جا کے. تو فرشتوں نے آ کے بتایا مولا وہاں تو تیرا ایک نیک اور پارسا بندہ بھی ہے. تو آپ نے فرمایا اس کو پہلے عذاب دو. اللہ 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 اللہ. ظلم ہو رہا ہے، وہ بیٹھا مسلح پہ. یہ امت افضل امت کیوں ہے؟ کنتم خیر امت اخرجت للناس. یہ ٹائٹل کس وجہ سے ملا؟ تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. کہ نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو برائی کیا ہے؟ ظلم کرنا برائی نہیں ہے، کرپشن کرنا برائی نہیں ہے، دوسروں کے حقوق پہ ڈالکا ڈالنا برائی نہیں ہے. تو آج حسینی کردار کو دیکھنے کی ضرورت ہے. آج حسینی کردار کو اپنانے کی ضرورت ہے. میرے حسین نے مظلوموں کو ایک امید دی. ہائے 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 ہائے. اور جب بھی کوئی سیرت امام علی مقام پڑھے گا نا، وہ کبھی کسی ظالم کا ساتھ نہیں دے گا. آج واقعہ کربلا تو بار بار سنایا جاتا ہے، لیکن اس کی جو روح ہے،
اس کا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ تم اعلائے کلمت الحق کہو، بے خوف و خطر. ظالم کو ظالم کہو. اعلائے کلمت الحق کہنا یہ حسینیت ہے. واہ واہ واہ. نیلسن منڈیلا کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنی بایوگرافی میں یہ بات لکھتا ہے، کہتا ہے جب 8-10 سال گزر گئے تو ایک ٹائم ایسا بھی آیا کہ میرا مورال ڈاؤن ہو گیا، ہمت ہار چکا تھا میں، اور میں نے سوچا کہ میں کمپرومائز کر لوں، ظالم کے ساتھ کمپرومائز کر لوں. میں مینٹلی طور پہ پورا تیار ہو چکا تھا، لیکن مجھے کسی دوست نے کوئی کتاب دی تھی، تو جب میں رات کو بیٹھا اس کتاب کو دیکھنے لگا تو اس میں امام علی مقام کا واقعہ کربلا موجود تھا. کہہ رہا بس اللہ اللہ. واقعہ پڑھنے کی دیر تھی کہ میں نے وہ جو معاہدے کے پیپر تھے سب پھاڑ دی. جو کر سکتے ہو جو مرضی یہ کر لو، ظالم کا ساتھ نہیں دیں گے. دنیا میں کوئی بڑا لیڈر نہیں بن سکتا جب تک وہ امام علی مقام کی سیرت کو نہ پڑھے، ان کے کردار کو نہ سمجھے. ظالم اور مظلوم کی جنگ ہمیشہ رہی ہے اور رہے گی. یہ تو میں علی بھائی آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جب میں بچپن سے یہ واقعہ سنتا تھا کربلا کا، مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا کیسے کوئی مسلمان نواسہ رسول پہ ظلم کر سکتا ہے. بچپن کا ذہن تھا، یہ بات قبول نہیں کرتا تھا ذہن، کہ کیسے امام علی مقام میدان کربلا میں تھے اور لوگوں نے دروازے بند کیے. یہ بات دل مانتا نہیں تھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. لیکن آج جب ہم نے دیکھا کہ وہی ظلم، وہی جبر، اقتدار کی خاطر بہنوں پہ ظلم، بچوں پہ ظلم، لوگوں کو بھرو جیل میں ڈالو، مارو پیٹو، قید میں ڈالو، یہ تو کہیں کا انصاف نہیں ہے یار. تو آج واقعہ کربلا سمجھ میں آیا کہ اقتدار انسان سے کیا کچھ کرواتا ہے، غرض انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے. تو آج بھی وقت ہے، مسلمان کہلانے والوں کو چاہیے کہ حسینی کردار کو سمجھیں. ان کو چاہیے کہ حضور کی سیرت کو دیکھیں، کسی پہ ظلم نہ کریں، ورنہ اللہ کی پکڑ بڑی شدید ہے. یاد رکھیے گا، یہ نظام اس طرح چلتا نہیں ہے، نہ چل سکتا ہے. ظلم کا نظام کبھی بھی نہیں چل سکتا. ابھی بھی وقت ہے، ابھی بھی وقت ہے. سر سوال یا گھوم پھر کر پھر وہی آ رہا ہے کہ نیلسن منڈیلا مسلمان تو نہیں تھا، اس نے واقعہ کربلا پڑھا، جیل میں پڑھا، اور وہاں اس نے اس کو اڈاپٹ کیا، کنسیو کیا. ہم تو ماننے والے ہیں حسین کے، ہم کیوں نہیں اڈاپٹ کرتے؟ میرا خیال ہے کہ آج کسی شخص سے دوبارہ وہ واقعہ پڑھا ہے، کسی قیدی نے دوبارہ واقعہ پڑھ لیا، بس میرا خیال ہے اتنی بات کافی ہے. یہ واقعہ پڑھنے کا ہی نتیجہ ہے کہ چٹان کی طرح کوئی کھڑا ہو جائے. یہ وہاں کے فیض کے بغیر ہو نہیں سکتا.